بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ 24ویں پارے کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کا آغاز سوال سے کیا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اور سچائی کو جھٹلائے، یعنی قرآن کریم جب اس کے پاس آ گیا تو قرآن کو تسلیم کرنے کی بجائے اس کو جھٹلائے۔ اذ جاء، جب وہ قرآن اس کے پاس آ گیا۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ ذات جو سچائی کو لے کر آئی ہے، وصدق به، اور اس نے اس سچائی کی تصدیق بھی کی ہے، اولئک هم المتقون، وہی لوگ جو ہیں تقوی والے ہیں، متقی ہیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اہل ایمان کا تذکرہ کیا کہ والذی جاء بالصدق، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو لے کر آئے ہیں، وصدق به، اور اس قرآن کریم کی تصدیق جو ہے وہ اہل ایمان نے کی ہے۔ اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ لهم ما یشاءون عند ربهم، اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں وہ کچھ ملے گا جو یہ چاہیں گے۔ ذلک جزاء المحسنین، اور یہ حسن کارکردگی کے حامل افراد کا بدلہ ہے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، یہ بدلہ کس لیے ہے؟ اس کی ایک شکل یہ، لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو مٹا دے، ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، اور ان کو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ دے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ کیا مطلب کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ کافر جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے علاوہ جو معبودین باطلہ ہیں ان کے ذریعے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے فیصلوں میں غالب اور کافروں سے انتقام لینے والی نہیں ہے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ کی ذات جو اپنے فیصلوں میں غالب بھی ہے اور کافروں سے انتقام لینے والی بھی ہے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو جو جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ قل کہہ دیجئے أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم بتلا سکتے ہو اپنے ان معبودان باطلہ کے متعلق جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، کہ اگر ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کسی نقصان کو پہنچانے کا فیصلہ کر دے، هل هن کاشفات ضرہ، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچنے والے نقصان کو ختم کر سکتے ہیں؟ مطلب جس مشکل کو اللہ نے میرے کھاتے میں لکھ دیا ہے کیا یہ اس کی مشکل کشائی کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتی،
یا اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے اگر میرے بارے میں رحمت کا فضل کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے اس رحمت اور فضل کو روک سکتے ہیں؟ قل کہہ دیجئے، جواب تو ان کے پاس نہیں ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش کو نہ ٹال سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی رحمت کو وہ ختم کر سکتے ہیں۔ کہہ دیجئے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، میری مشکل کشائی کے لیے اور حاجت روائی کے لیے اور لوگوں کی دسیسہ کاریوں اور لوگوں کی چال بازیوں سے بچانے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، توکل کرنے والے اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو مزید کھلا چیلنج بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجیے یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے دین پر، اپنی روش پر چلتے رہو، انی عامل، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملنے والے ہدایات اور تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے والا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اس پر ٹھہرنے والا دائمی عذاب اترتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو اوپن چیلنج دے دیا کہ تم اگر میری لائی ہوئی دعوت پر ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں، تم اپنے نظریات پر، اپنے باتوں پر، اپنے طریقے پر ڈٹے رہو، ان قریب ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسوا کرنے والا عذاب کس پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ قرآن حق کے ساتھ نازل کیا ہے لوگوں کے لیے، فمن اہتدی فلنفسہ، اگر کوئی اس قرآن پر ایمان لے آتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، وہ اپنے لیے ایمان لے کر آتا ہے، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوتا ہے فانما یضل علیہا، تو وہ اپنے لیے ہی گمراہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس کا نہ تو کوئی فائدہ ہے نہ اس کا نقصان ہے۔ یعنی ہم اگر دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں کرتے ہیں، کتاب قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم نافرمانیوں پہ تل جائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، نفع اور نقصان ہمارے نفسوں کو ہی ہوگا۔ فرمایا وما انت علیہم بوکیل، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے معاملات سنوارنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کو ڈرانے کے لیے اور قیامت کے دن پر ایمان کے لیے ایک مثال پیش کی، فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو موت کے وقت انسان کی روح کو قبض کرتی ہے، واللتی لم تمت فی منامہا، اور اس جان کی روح کو بھی اللہ تعالیٰ قبض کرتی ہے جو نیند میں مرتی نہیں ہے۔ اصل میں یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، نیند جو ہے موت کی بہن ہے، جیسے موت کے اندر انسان کی روح نکل جاتی ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے مطابق نیند میں بھی انسان کی روح جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پر اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کی روح کو اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور جو دوسری روح ہوتی ہے جس کا ابھی وقت نہیں آیا، ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ تمہیں روزانہ موت دے کر دوبارہ اٹھاتا ہے، نیند میں تمہاری روح کو قبض کر کے دوبارہ پھر اٹھاتا ہے، اس ذات کے لیے دوبارہ سے تمہیں پیدا کرنا، دوبارہ تمہیں قیامت کے دن کے لیے اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا سفارشی بنایا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ان کی سفارش کریں گے، ان کی کامیابی کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں گے؟ قل کہہ دیجیے
اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی تو تب ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی تو تب ہوں گے جب ان کے ملکیت میں کوئی چیز ہو. جب قیامت والے دن ان کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوگی، اور تو پھر یہ سفارش کیسے کر پائیں گے؟ پھر فرمایا ولا یعقلون. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم جو دنیا میں جن کو اپنا حاجت روا اور مشکل کو سمجھتے ہو، وہ تو دنیا میں تمہاری کی ہوئی عبادت کے متعلق بھی نہیں جانتے کہ تم ان کی عبادت بھی کرتے ہو یا نہیں. جب عبادت کا ہی انہیں پتہ نہیں ہے تو کل قیامت والے دن تمہاری سفارش کیسے کریں گے؟ قل کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور مقرب فرشتے کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے. فرمایا قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سفارش کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہی سفارش کر پائے گا. آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں نا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کسی کی کر سکے؟ فرمایا لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. جب آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کل قیامت والے دن کسی کو بھی اختیار نہیں ہوگا اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کا. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، صرف ایک اللہ کا تذکرہ سننے پر ان کے دل جو ہے اڑنے لگتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ کیا جاتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو پھر وہ خوش ہونے لگتے ہیں. مطلب عقیدہ توحید کا جب بھی درس ہو مشرک کا دل ہمیشہ اڑے گا، مشرک ہمیشہ اپنے دل میں تنگی محسوس کرے گا. فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، آنکھوں سے اوجھل چیزوں کو جاننے والے، والشہادہ، اور سب کے سامنے عیاں چیزوں کو جاننے والے. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو ہی قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان ان معاملات میں فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا میں رہتے ہوئے جن لوگوں نے زمین پر ظلم کیا، ان کے لیے زمین اور زمین کے بھراؤ کے برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو نعمتیں دے دی جائیں، سونا چاندی دے دیا جائے. وَمِثْلَهُ مَعَهُ، زمین کے برابر ایک اور زمین بھر کر دے دی جائے، تو یہ کیا کریں گے ظالم لوگ؟ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اتنا بڑا فدیہ عذاب سے بچنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ذات باری تعالیٰ کی جانب سے ان کو ایسی چیزیں ان کے سامنے آئیں گی جن کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. کیوں؟ ان لوگوں کا کبھی گمان نہیں ہوگا کہ ہاتھ پاؤں یہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے. کل قیامت والے دن جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تیرے فرشتوں نے جو کچھ لکھا ہے ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہم میں سے ہی کوئی گواہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہم سورہ یاسین میں پڑھے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، سیل بند کر دیں گے، بول نہیں پائیں گے. وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں. وبدا لہم سیئات ما کسبوا، ان کی وہ ساری کی ساری کارستانیاں، وہ سارے کے سارے گناہ قیامت والے دن ان کے سامنے آ جائیں گے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس عذاب کا دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، یہی مذاق ان کو کل قیامت والے دن اپنے گھیرے میں لے لے گا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، دنیا میں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک تو ہے کہ واضح طور پر کافر، اور ایک ہے ملا جلا کافر. جب تنگی میں آیا تو اللہ کو یاد کیا، جب تنگی ختم ہوئی تو پھر اپنی پرانی روش پر. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا،
جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں دعاؤں میں یاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں دعاؤں میں یاد کرتا ہے. ثم اذا خولناه نعمة منا، وہ تکلیف دور کر کے ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں. آگے سے کیا کہتا ہے؟ قال انما اوتیته على علم، یہ میری پلاننگ تھی، یہ میری منصوبہ بندی تھی، یہ میری محنت تھی، یہ میں نے ایسے کیا تو ایسے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل ہی فتنہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملی ہے یہ اس کے لیے آزمائش ہے. آزمائش ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا اپنی طرف اس نعمت کی نسبت کرتا ہے. ولیکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ جو ہیں اس چیز کو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش جو ہے صرف چھین کر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نعمت ملے گی تو اس پر اس کا رد عمل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس انداز کو اکثر لوگ نہیں جانتے. قد قالها الذين من قبلهم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج اگر کوئی شخص اس قسم کی بات کر رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی باتیں کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملی ہے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرنے لگے. جی ہماری پلاننگ تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی ملی ہے. فرمایا فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جب انہوں نے اس نعمت کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جو انہوں نے محنت کی تھی اس محنت نے ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچایا. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئات ما كسبوا، جو ان کی برائیاں تھیں، ان کے جو گناہ تھے، ان کے جو کرتوت تھے، ان کے نتائج کی وجہ سے ان کو عذاب پہنچا. والذین ظلموا من هؤلاء، اور یہ جو اہل مکہ ہیں ان میں سے جو بھی ظالم ہوگا سیصیبهم سیئات ما کسبوا، انہیں بھی ان کی اپنی کارستانیوں کی وجہ سے عذاب پہنچے گا. وما هم بمعجزین، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے چھوٹ کر بھاگنے والے نہیں ہیں. فرمایا اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ مکہ والے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم حق پر ہیں. نہ، یہ مال و دولت کی کمی بیشی کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اولم یعلموا، کیا وہ یہ نہیں جانتے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وافر قرار دیتا ہے، وافر بنا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ایمان لانے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی روزی کم کر دے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، تب بھی کم کرنے پر بھی کہ اللہ تو جس حال میں بھی رکھے ہم اس پر راضی، اور کم ہونے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری مت کرے. اور اگر وافر کر دے تو پھر وافر ہونے کی وجہ سے انسان فرعون نہ بنے، کیونکہ انسان کے اندر فرعونیت اکثر و بیشتر تبھی آتی ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو حد سے تجاوز کر چکے ہو، اپنی جانوں پر وہ ظلم ڈھا چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو تمام کے تمام گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والی اور نہایت رحم کرنے والی ذات ہے. فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تم سب کے سب اللہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے فرما بردار بنو، اسی کے فرما بردار بنو. من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل ازی کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے. ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف جو بہترین وحی نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کرو. من قبل ان یأتیکم العذاب بغتہ، قبل ازی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اچانک عذاب آ جائے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس چیز کا شعور بھی نہ ہو کہ فوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ گئی اور تم عذاب کے گھیرے میں آ گئے. اور قبل ازی ان تقول نفس یا حسرتا، قبل ازی کہ انسانی جان یہ کہے ہائے افسوس، ہائے میری ہلاکت. ما فرطت فی جنب اللہ، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو تلفیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق
کو میں نے پامال کیا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ میں تو اس عذاب کا مذاق اڑانے والا تھا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، قبل ازیں اس کتاب پر ایمان لے آؤ، نیک عمل کرنے لگو کہ انسانی جان کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقی بن جاتا۔ اب یہاں پر عذر دیکھیں، پیچھے وہ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے متعلق مذاق اڑانے والا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مختلف لوگ ہوں گے عذاب جھیلنے والے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو ہر ایک کے مختلف عذر ہوں گے کہ جن سے وہ اپنے آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ میرے بس میں کوئی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا ہے یا کسی اور کی طرف سے ایسا ہوا ہے۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ہدایت یافتہ ہوتا، میں متقی ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب، یا عذاب کو دیکھنے کے بعد یہ بات کرے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش کہ مجھے ایک موقع اور دیا جائے، ایک موقع مجھے اور دیا جائے، میں دنیا میں جا کر نیکوکار بن جاؤں گا، ایک موقع مجھے دیا جائے۔ یہ ساری کی ساری باتیں مختلف لوگ کریں گے، لیکن ان میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو واقعی اپنے ان عذروں پر یا عذر پیش کرنے کے بعد ان کو موقع دیا جائے تو اس کے اندر بہتری آ جائے، ایسا ایک بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے فرمایا بلا، کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، دنیا میں تمہارے پاس میری آیات آتی تھی، مسلسل آتی تھی، فکذبت بہا، تم نے میری ان آیات کو جھٹلایا، واستکبرت، اور تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تو کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ یعنی مطلب یہ ہے تم جو آج مطالبہ کر رہے ہو کہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیا جائے، ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں گے، ہم نیکوکار بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات تو تسلسل کے ساتھ آ رہی تھیں، جو تمہیں روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی ذات سے تمہیں ڈراتی تھی، تمہیں بتلاتی تھی کہ تم راہ راست پر آ جاؤ، لیکن تم ہی تھے اس وقت بھی، تم ان آیات کو جھٹلاتے بھی تھے، تکبر بھی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار بھی کرتے تھے۔ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، قیامت والے دن آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ پر تہمت لگائی مختلف قسم کی کہ اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی، اگر تم سچے نبی ہوتے تو تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ آتا، اس طرح کی مختلف باتیں انہوں نے کی۔ آپ قیامت والے دن ان کو دیکھیں گے، ان کے چہرے کیسے ہوں گے، وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ بالکل ٹھکانہ ہے۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، دوسری جانب کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تقوی اپنانے والے لوگوں کو نجات عطا فرمائے گا، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کے کامیاب ہونے والی جگہ کے ذریعے، مطلب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے کر اس جہنم سے نجات دے دے گا۔ لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، جنت میں نہ تو انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا غم ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کی خالق ہے اور وہ ہر چیز کو سنوارنے والی ذات ہے۔ وهو على كل شیء وکیل، لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، جاہلو کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اگر تم مجھے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیتے ہو تو پھر سنو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، میری طرف بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تم سے پہلے بھی لوگوں کی طرف وحی کی گئی، کیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فرض کریں اگر آپ سے بھی شرک صادر ہو گیا
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی آپ بندگی کریں اور آپ شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں اور اللہ کی بندگی کرنے پر اللہ کا شکر کریں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے تو شیخی بگھارنے لگے، جی میں نے 2 نفل پڑھ لیے آج، یا میں نے لیلۃ القدر پا لی ہے، یا میں نے 3 4 5 قرآن ختم کر لیے ہیں۔ نہ، بندگی اللہ کی کرنی ہے، اور اس بندگی کی توفیق ملنے پر شکر بھی اللہ کا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ میں نے یہ کر لیا، اور خبردار جس دن یہ بات آ گئی ذہن میں کہ میں نے یہ کر لیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما قدر اللہ حق قدری، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کما حق کی ہی نہیں ہے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، یہ زمین ساری کی ساری قیامت والے دن اللہ کے قبضے میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، آسمان اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے شریکوں سے پاک ہے۔ فرمایا ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا، پہلا نفخہ اولا جو ہوگا۔ فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، زمینوں میں، آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ الا من شاء اللہ، مسوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ کن کو چاہے گا؟ پیچھے اس کے طرف اشارہ گزر چکا ہے۔ فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، پھر نفخہ ثانیہ پھونکا جائے گا۔ فاذا هم قیام ینظرون، تو پھر وہ زندہ ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، زمین جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے چمک رہی ہوگی، زمین اللہ تعالیٰ کی تجلی کے نور سے چمک رہی ہوگی۔ ووضع الکتاب، اور لوگوں کے سامنے ان کے نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے۔ وجیء بالنبیین، انبیاء کرام کو بھی لایا جائے گا۔ والشہداء، اور گواہوں کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی امت کو یا فرشتوں کو۔ وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان حق کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، بلکہ کسی کی نیکیاں 10 ہوں گی تو نیکیوں کا ثواب 10 نہیں ملے گا بلکہ 100 ملے گا، جبکہ گناہ اگر 10 ہوں گے تو گناہ 10 کا ہی ملے گا۔ فرمایا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ انہوں نے کیا عمل کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ کیا عمل کریں گے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے پہلے عمل کیا کیے ہیں، اللہ وہ جانتا ہے، نہ، یہاں یہ فرمایا آئندہ جو انہوں نے کرنے ہیں ابھی اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو جہنم کی جانب مختلف ٹولیوں کی شکل میں لے جایا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جب وہ جہنم کے پاس آ جائیں گے جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ وقال لهم خزنتها، اور جہنم کے جو دربان ہیں وہ کہیں گے ان کافروں سے، جہنمیوں سے، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے ہی اندر سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈرائیں۔ قالوا بلا، سب جواب دیں گے جی آئے تھے، ہمارے پاس رسول آئے تھے، رسولوں نے آیتیں پڑھ پڑھ کر ہمیں ڈرایا بھی تھا۔ ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن حقیقت کیا ہوگی کہ ان پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو چکا ہوگا، اور وہ کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کے ذریعے جہنم کو بھرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جہنم میں ڈالا ہوا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جو ہے بہت برا ہے۔ فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، دوسری جانب، یہاں تو جہنم میں ڈالے جانے والے لوگوں کا تذکرہ، آگے دوسری جانب
متقی لوگوں کا تذکرہ جن کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. وسیق الذین اتقوا، متقی لوگوں کو لے جایا جائے گا الی الجنت زمرا، جنت کی طرف ٹولیاں بنا کر. حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، جب وہ جنت کے پاس آئیں گے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا. وقال لهم خزنتها، اور جنت کے دربان کہیں گے سلام علیکم طبتم، تم پر سلامتی ہو. طبتم، تم بڑے پاکیزہ ہو کہ تم نے جنت کا داخلہ پا کر اپنے آپ کو بڑا خوش و خرم کر لیا ہے. فادخلوها خالدین، اور تم جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، یہ سارے کے سارے جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہمیں جنت میں زمین کا مالک وارث اور مقتدر بنایا ہے، ہم جہاں مرضی رہیں. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جنت میں ہم جہاں چاہیں ہم رہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلی چھٹی دی ہے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی شکل میں اجر دیا ہے. فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اب فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ عرش کے ارد گرد اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں. وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان یعنی تمام کے تمام مخلوقات کے درمیان حق کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. کیا مطلب وقیل الحمد للہ رب العالمین؟ کہ جتنے بھی فریق ہیں، چاہے جنت میں جانے والے ہیں چاہے جہنم میں جانے والے ہیں، ان سب کا فیصلہ ہونے کے بعد فرشتے کہیں گے کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے کر دیے. الحمدللہ ہم نے سورہ زمر کا ترجمہ اور مختصر تفسیر مکمل کی ہے. اس کے بعد سورۃ المؤمن ہے اور اس کی 85 آیات ہیں اور یہ بھی مکی سورت ہے. اس میں سے آیت نمبر 56 اور 57 یعنی 56 اور 57 جو آیات ہیں، دو آیت یہ مدنی آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم، حروف مقطعات، اور حروف مقطعات کے فوری بعد قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو کہ غالب ہے اور جاننے والا ہے. العزیز غالب ہے، العلیم جاننے والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات گناہوں کو بخشنے والی ہے. وقابل التوب، توبہ کو قبول کرنے والی ہے. شدید العقاب ذی الطول، وہ بڑی سخت سزا دینے والی ہے اور بڑی قوت والی ہے وہ ذات. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. الیہ المصیر، کل قیامت والے دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے متعلق جھگڑے وہی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، ان کا تجارتی سفروں میں کبھی شام کبھی یمن کبھی فارس کبھی حبشہ جانا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. کیا مطلب؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق یہ ایک احساس ہوتا تھا کہ کیسے یہ لوگ آزادانہ طور پر تجارتی قافلے لاتے ہیں اور لے جاتے ہیں اور بڑی کھلی چھٹی ہے ان کو تجارت کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان بھی نہیں لے کر آتے، پھر بھی یہ پورا من پھر رہے ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں آتا. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، یہ مشرکین مکہ کا مختلف علاقوں میں آنا جانا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے، والاحزاب من بعدہم، اور بہت سی اقوام نے ان کے بعد، مطلب جیسے قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے اور دیگر اقوام ہیں، انہوں نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا. وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دیں. لیأخذوہ وجادلوا بالباطل، صرف یہی نہیں بلکہ اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنے رسول کا انہوں نے مقابلہ کرنے کی بھی کوشش کی. کیوں؟ لیدحضوا بہ الحق، تاکہ وہ اپنے ان اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے حق کو
بالکل ختم کر دیں، فَأَخَذْتُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کو پھر اچانک پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب، میرا عذاب اور میری سزا کیسی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلاسا دیا کہ میں جب چاہتا ہوں تو اچانک پکڑ کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی بھی اچانک پکڑ فرمائی، اور وہ پکڑ کیسے کی؟ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر 70 قتل ہو گئے مشرکین کے، اور 70 قیدی ہو گئے، اور مال غنیمت الگ، یعنی اللہ تعالیٰ نے 313 کے ذریعے 1000 کی درگت بنوائی، 313 کے ذریعے 1000 کی۔ فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب، تو میرا سزا دینا کیسا تھا؟ کہاں 313 اور کہاں 1000، کہاں وہ صرف قافلہ روکنے آئے تھے اور یہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو کر آئے تھے، تیار ہو کر آئے ہیں تب بھی 70 مروا دیے اور 70 اپنے قیدی کروا دیے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا سزا دینا پھر کیسا تھا؟ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ یہ تو دنیا میں معاملہ ہے، یہ تو دنیا میں معاملہ ہے، آخرت میں جو ان کے ساتھ ہوگا وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ان لوگوں پر، کافروں پر کنفرم ہو چکا ہے کہ وہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ فرمایا الذین یحملون العرش، وہ لوگ ہیں یہ الذین یحملون العرش ومن حولہ۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ فرمایا کہ وہ فرشتے جو آسمان، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، یہ تمام کے تمام فرشتے یسبحون بحمد ربہم، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ کون سے فرشتے؟ عرش کو اٹھانے والے اور عرش کے ارد گرد جتنے فرشتے ہیں، یہ اہل ایمان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اپنی دعا میں ربنا وسعت كل شيء رحمہ، اللہ تیری رحمت جو ہے ہر چیز سے وسیع ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تیری رحمت سے باہر ہو، تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ دعا کیا ہے؟ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دے، اور ان لوگوں کو بھی معاف فرما دے جو تیرے راستے کی اتباع کریں، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ربنا وادخلہم، پروردگار انہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما، التی وعدتہم، جن جنتوں کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائہم، ان کو بھی جنت میں داخل فرما، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، ان کی بیویوں کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی۔ کون؟ جو ان میں سے نیک ہیں، ومن صالح۔ یہ کون دعائیں کر رہے ہیں؟ فرشتے کر رہے ہیں ایمان والوں کے لیے، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے والدین، ان کی اولاد، ان کی بیویوں کے لیے، اور ساتھ میں کہتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، پروردگار تو غالب ہے اور تو حکمت والا ہے۔ یہ فرشتوں کی دعا لینے کا نسخہ کیا ہے؟ کس کام کے بعد ہمیں فرشتوں کی دعا ملے گی؟ یہ پچھلی آیت کے اینڈ میں دیکھیے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، دو کام، توبہ کریں اور تیری راہ پر چلیں۔ جو یہ دو کام کرے گا فرشتے ان کے لیے دعا کریں گے۔ مزید دعا کیا کریں گے؟ وقہم السیئات، اے اللہ انہیں ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما لے، قیامت والے دن ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما لے۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جس کو تو آج برائی سے بچا لے تو وہی شخص ہے جس پر تو نے رحم فرمایا ہے۔ وذلک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینادون، ان کو آواز لگائی جائے گی، ان کو کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو آواز دے کر، یا ان کو آواز دے کر ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں جب دنیا میں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی تو تم ناک منہ چڑھاتے تھے، تم اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں، یہ جگہ جگہ پر ان کی توحید کی باتیں سنتے رہتے ہیں، ہر وقت یہ اللہ کی بندگی کی طرف ہی بلاتے رہتے ہیں۔ تم اس وقت جو کڑتے تھے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو تم پر ناراضگی ہوتی تھی، اس سے زیادہ ناراضگی اللہ تعالیٰ کو تم پر ہوتی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ قالو، اور تم کہتے
قالو اس پر وہ کہیں گے ربنا امتتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 بار موت دی. 2 بار موت کیسے؟ پہلی موت پیدا ہونے سے پہلے کی، پیدا ہونے سے پہلے کی کہ نطفے کی شکل میں انسان مردہ ہوتا ہے، اس کی طرف وہ پہلی موت. دوسری موت زندگی کے بعد والی موت. وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور اللہ تو نے ہمیں 2 زندگیاں دی. کون سی 2 زندگیاں؟ ایک پیدائش کے بعد والی زندگی اور دوسری قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا وہ زندگی. فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، پروردگار ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ یعنی کتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں جہنم سے نکلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے کتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں. اللہ تو قادر ہے، تو نے ہمیں 2 موتیں دی، 2 زندگیاں دی ہیں. اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے دنیا میں. حال الى خروج من سبیل، واپسی کی کوئی چھٹی مل سکتی ہے دنیا میں جانے کی؟ وہ کو واپسی کا راستہ مل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ تم جو اس وقت عذاب میں ہو نا، اس وجہ سے ہو کہ جب دنیا میں ایک اللہ کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا تم کفر کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب یہ کہا جاتا کہ فلاں کرنے والا ہے، فلاں بھرنے والا ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، تم کہتے تھے ہاں اب ٹھیک ہے، ہاں اب ٹھیک ہے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ، آج قیامت والے دن فیصلے کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بلند و بالا اور بڑی ذات کے پاس ہے. وَالَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ ذات تم کو اپنی نشانیاں دکھاتی ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق بھی نازل کرتی ہے. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو شرک سے رجوع کر لیتے ہیں. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، دنیا میں رہتے ہوئے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو یہ ناگوار لگے. جیسے کافروں کی ناگواری کے متعلق اوپر ذکر ہوا، فرمایا کافروں کو چاہے جتنا بھی ناگوار گزرے تم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا عمل نہیں چھوڑنا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کون ہے؟ رفیع الدرجات، بلند درجوں والی ہے. ذو العرش، عرش عظیم والی ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے وحی اپنے بندے پر جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے. کیوں نازل کرتا ہے اپنے بندے پر وحی؟ لینذر یوم التلاق، تاکہ یہ ملاقات والے دن سے لوگوں کو متنبہ کر دے. اس میں ملاقات کن کی ہوگی؟ زمین والوں کی، آسمان والوں سے. عابد کی معبود سے، ظالم کی مظلوم سے. کل قیامت والے دن ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ پورا دے گا. یوم ہم بارزون، جس دن وہ بالکل واضح ہوں گے، قبروں سے نکلنے والے ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کے متعلق کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، سب کہیں گے صرف ایک اللہ کے لیے ہے جو کہ بہت زبردست ہے. فرمایا الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر جان کو اس کی کمائی کے متعلق بدلہ دیا جائے گا. لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے. فرمایا وانذرہم یوم الآزفہ، انہیں آنے والے دن سے ڈرائیے. آنے والا دن کیسا ہوگا؟ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب دل جو ہیں ہنسلیوں میں آ رہے ہوں گے اور وہ اپنے غصے کو پینے والے ہوں گے. وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کا نہ تو کوئی گہرا دوست ہوگا، جگری دوست ہوگا، اور نہ ہی کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی سفارش کو تسلیم کیا جائے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ذات باری تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتی ہے اور دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتی ہے. آنکھوں کی خیانت کیسے؟ اشارے کرتے ہوئے، کسی سے باتیں کرنا اشارے کرتے ہوئے. کہا اللہ تعالیٰ آنکھوں کے اشاروں سے جو کی ہوئی باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ چل پھر کر دیکھ لیں کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا تھا. کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا فی الارض،
وہ ان سے زیادہ طاقت بھی رکھتے تھے اور ان سے زیادہ انہوں نے اس زمین پر عمارتیں بلڈنگیں بنائی تھیں. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا بھی نہیں تھا. یہاں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سابقہ اقوام نے بعد والی اقوام سے بھی زیادہ بلڈنگیں بنائی ہوں، بعد والی اقوام سے زیادہ ان کے اندر قوت پائی جاتی ہو. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ روزمرہ جو کچھ ہو رہا ہے، انسان اپنی ذات میں کمزور ہو رہا ہے لیکن مشینری کی وجہ سے بڑا طاقتور ہوتا جا رہا ہے. کہ اس طرح کی بلڈنگیں جیسی اب ہیں، ایسی بلڈنگیں پہلے بنی ہیں کبھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے ان سے بڑھ کر عمارتیں بنائی ہیں. تو جواب یہ ہے ہماری بنائی ہوئی بلڈنگ ہے نا، آج کل کی بنائی ہوئی بلڈنگ ہے، زیادہ سے زیادہ اس کے سیمنٹ کی جو گارنٹی دی جاتی ہے 50 سال کی ہوتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد سیمنٹ کی گارنٹی ہماری نہیں ہے، وہ اپنی جگہ چھوڑ دے. ہماری جو بلڈنگیں بن رہی ہیں آج کل 100 سال کی ہیں، اس سے زیادہ کی نہیں، ایکسپائر. ان کی بنائی ہوئی بلڈنگیں آج بھی موجود ہیں، ویسی کی ویسی آج بھی موجود ہیں. تو زیادہ مضبوط کن کی بلڈنگ ہوئی؟ ان کی. ہماری بلڈنگیں جلدی، تیزی، فوری بنتی ہیں، رفتار میں بنتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے جو بلڈنگیں بنائی تھی وہ آج بھی قائم دائم ہیں. یہ دیکھ لیں اہرام مصر جو ہیں، اہرام مصر کے اندر جو بڑے بڑے مکعب ٹائپ بنے ہوئے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ ان کی ماہیت کہ کس طرح سے پتھروں کو اس انداز سے اس دور میں کاٹا گیا اور اتنی بلندی تک پہنچایا گیا، اور ایسی بہترین ان کی پیمائشیں کہ لائن سے لائن کوئی بھی ادھر سے ادھر ہوتی نہیں ہے. ان کے پاس کیا اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی جیسی آج کل ہے؟ نہیں. ایڈوانس ٹیکنالوجی نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اتنی بڑی وہ اہرام مصر بنا دی ہے. تو یہ ان کی قوت کی دلیل ہے یا نہیں؟ اس پر مصر میں بہت زیادہ تحقیقات ہو رہی ہیں، کیونکہ مصر ام الثقافات، یعنی مصر ایسا علاقہ ہے جہاں پر بڑے قدیم عرصے کی تہذیبیں زیر زمین دفن ہیں، زیر زمین. تو مختلف تحقیقات سامنے آتی رہتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ فرعون جب مزدوروں سے مزدوری کرواتا تھا ان اہرام کو بنوانے کے لیے، تو ان کو کھانے کے لیے پتہ کیا چیز دی جاتی تھی؟ پیاز. پیاز کھاؤ، اس سے تمہاری قوت بڑھے گی، قوت مدافعت بھی اور جسمانی قوت بھی. تو ان لوگوں نے بغیر کسی جدید مشینری کے اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور اتنے بڑے بڑے پتھر کے بلاک جو ہے وہ اتنی اونچائی تک پہنچائے. وہ ہم سے زیادہ قوت میں تھے یا نہیں؟ اسی چیز کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ وہ لوگ تم سے زیادہ قوت والے تھے اور تم سے زیادہ بلڈنگیں بنانے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. وما كان لهم من الله من واق، اور انہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، یہ عذاب ان پر اس لیے آیا کہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے. فکفروا، انہوں نے ان واضح نشانیوں کا انکار کیا. فأخذهم الله، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ طاقت والی ہے اور بہت زیادہ سخت سزا دینے والی ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور واضح نشانیاں دے کر بھیجا. إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف. فقالوا، ان سب نے کہا، فرعون، حامان، قارون، ساحر کذاب، ایک تو جادوگر لگتا ہے اوپر سے جھوٹا بھی لگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا. فلما جاءهم بالحق من عندنا، جب موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے وہ حق لے کر ان کے پاس پہنچے اور ان سے مطالبہ کیا کہ اس حق کی اتباع کرو، تو آگے سے فرعون نے کیا کہا؟ اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، اس موسیٰ کے ساتھ جو جو لوگ ایمان لائے نا ان کے بیٹوں کو قتل کر دو. واستحیوا نساءهم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھو. وما کید الکافرین الا فی ضلال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر جتنی مرضی مکاریاں کر لیں، جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، وہ ہمیشہ کل عدم ہی ہوں گی، وہ کسی کام کی نہیں ہوں گی.
فرعون نے آگے بڑھ کر یہاں تک بھی دعویٰ کر دیا اور کہا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، چھوڑو مجھے. فرعون نے کیا کہا؟ چھوڑو مجھے، ذرونی، چھوڑو مجھے، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کا کام تمام کر دوں، ولیدعو ربہ، یہ ذرا بلائے اپنے رب کو، دیکھتا ہوں اس کا رب اس کو مجھ سے کیسے بچاتا ہے. انی اخاف ان یبدل دینکم، یہ جو فرعون نے شروع میں کہا چھوڑو مجھے، اپنے حواریوں کو، اپنے جو وزیر مشیر ہیں ان سے کہا نا چھوڑو، میں اس کو ذرا، میں اس کا کام تمام کرتا ہوں. ساتھ ہی کہنے لگا انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے تو خدشہ ہے یہ موسیٰ تم سب کا دین بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا. وہ فساد میں کیسے برپا کرے گا کہ یہاں سے بنی اسرائیل کو لے جائے گا، الگ جا کر بسے گا، وہاں جب یہ سیٹل ہو جائیں گے، اپنی قوت بنائیں گے تو ہمارے خلاف ہم پر حملہ کریں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات سن کر ایک جملہ کہا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں نے تو اپنے رب کی پناہ حاصل کر لی ہے. تم میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہو قتل کرنے کی، تم میرے خلاف پلاننگ کر رہے ہو میرے خون کو بہانے کی، تو میں نے تو اپنے اور تمہارے رب کی پناہ حاصل کر لی ہے ہر متکبر اور ہر ایسے شخص کے خلاف جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا. اب جب باتیں یہاں تک ہوئی تو یہ بات جو ہے باہر بھی پھیلی کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے اور پلان کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سن کر دو قسم کے لوگ مسلمان ہوئے تھے. ایک تو تھے بنی اسرائیل جو خود موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھے، اور ایک تھے قبطی یعنی فرعون کی اولاد سے، فرعون کے پیروکاروں میں سے. تو فرعون کے پیروکاروں میں سے ایک شخص نے کہا وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اعلان نہیں کیا ہوا تھا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، چھپایا ہوا تھا. اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یار تمہاری عقل ماری گئی ہے کیا؟ تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. اس نے تمہاری چوری تو نہیں کی نا، اس نے تمہیں برا بھلا تو نہیں کہا، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، پھر تمہارا جو حقیقی رب ہے اس کی طرف سے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمہارے پاس نشانیاں بھی لے کر آیا. وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر بفرض محال مان لیا کہ موسیٰ جھوٹا ہے تو اس جھوٹ کا جو خمیازہ ہے موسیٰ پر ہی ہوگا، تم پر کچھ نہیں ہوگا. وَإِن يَكُ صَادِقًا، لیکن یہ یاد رکھنا اگر وہ سچا ہے، اگر وہ سچا ہے يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، پھر تمہیں جو وہ وعدے دیتا ہے نا اگر وہ سچا ہے تو وہ عذاب تمہیں پہنچے گا. ان اللہ لا يهدي من هو مسرف كذاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حد سے بڑھنے والے اور جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا. حد سے بڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ فرعون اور آل فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو شرک میں مبتلا ہیں. یا قوم، اسی مومن شخص نے کہا لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج اس ملک کی بادشاہ تمہارے پاس ہے، آج اس ملک کی بادشاہ تمہارے پاس ہے. فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا تو مجھے میری مدد کون کرے گا، ہماری مدد کون کرے گا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا. اس مومن شخص کے سوالات کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا. سوال ہی ایسے تھے کہ جن کا جواب تھا ہی نہیں. فرعون نے فوری طور پر موضوع چینج کیا، فوری طور پر یہ موضوع چینج کرو، یہ تو ہمیں جھوٹا ثابت کر دے گا، اس کے سوالات کا جواب تو ہم دے نہیں پائیں گے. تو فرعون نے کہا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، اور بھائی بات یہ ہے، باتیں چھوڑو، جو بات میں کہہ رہا ہوں نا اس پہ عمل کرو. ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور تمہاری میں رہنمائی بھی اگر کروں گا تو راہ راست پر کروں گا. یہ کون دعویٰ کر رہا ہے؟ فرعون. آگے سے فرعون کی قوم میں سے جو شخص ایمان لایا تھا وہی کہتا ہے وقال الذی آمن، ایمان لانے والے شخص نے کہا یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے تو تمہارے خلاف احزاب یعنی مختلف اقوام پر جو عذاب آئے ہیں ان جیسے عذابوں کا تمہارے متعلق خدشہ ہے. وہ عذاب کون کون سے تھے؟ مثل دأب قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہے. وما اللہ یرید ظلما للعباد، اور یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی ظلم
نہیں کرتا، یہ موسیٰ جو باتیں کر رہا ہے یہ سچی ہیں، لہذا ایمان لے آؤ۔ وَيَا قَوْمُ، اس شخص نے کہا میری قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم یوم التناد، مجھے تو تمہارے بارے میں آوازیں لگانے کے دن کا خدشہ ہے کہ جس دن اہل جنت جہنم کو اور جہنم والے جو ہیں جنت کو پکاریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں گے قیامت والے دن۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پیٹھ پھیر کر کب بھاگیں گے؟ جب یہ جہنم کا عذاب دیکھیں گے۔ فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا کوئی رہنما نہیں بن سکتا۔ اس مومن شخص نے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اس سے پہلے تمہارے پاس سیدنا یوسف علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے تھے، تو تم نے تو یوسف علیہ السلام کے متعلق بھی ہمیشہ شک کا اظہار کیا۔ یہاں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بطور خاص کیوں کیا؟ اس لیے کہ مصر میں بنی اسرائیل کی آمد کس کی وجہ سے ہوئی تھی؟ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ یوسف علیہ السلام نے آ کر ان کو عقیدہ توحید کی دعوت دی تھی، اس لیے اس مومن شخص نے یوسف علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا کہ موسیٰ جو دعوت لے کر آئے یہ کوئی انوکھی اور نئی دعوت نہیں ہے، اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس یہی دعوت لا چکے ہیں۔ اچھا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ تمہارا رویہ کیا تھا؟ ہمیشہ تم شک میں رہے۔ حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تو تم نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یوسف کے بعد اب کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، نیا رسول آ چکا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اللہ تعالیٰ اسی طرح گمراہ کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو حد سے بڑھنے والے ہیں اور شک کرنے والے ہیں۔ فرمایا الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے متعلق دلیل کے بغیر جھگڑا کرتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اور ایمان لانے والوں کے ہاں یہ طریقہ کار بہت بڑی ناراضگی کا باعث ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہر تکبر کرنے والے اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا یا ہامان ابنی لی، یا ہامان ابنی لی صرحا، میرے لیے ایک بہت کوئی لمبی چوڑی عمارت بناؤ، محل بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں آسمان کے جو اسباب ہیں یعنی آسمان کے جو دروازے وغیرہ ہیں ان تک پہنچوں۔ اسباب السماوات والارض، اسباب السماوات آسمان کے دروازے، فاطلع الی الہ موسیٰ، اسباب سے مراد دروازے، راستے، ہر وہ چیز جس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا جا سکے اس کو سبب کہتے ہیں۔ اسباب السماواتی، آسمانوں کے راستے یا آسمانوں کے دروازوں تک پہنچوں، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور میں موسیٰ کے الہ کو دیکھوں، وانی لاظنہ کاذبا، مجھے تو لگتا ہے موسیٰ یہ باتیں غلط کر رہا ہے کہ آسمان پر کوئی الہ ہے۔ وکذلک زین لفرعون سوء عملہ، اسی طرح فرعون کے لیے اس کے برے اعمال کو مزین کر دیا گیا، وصد عن السبیل، اور اس کو راستے سے روکا گیا۔ وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی جو مکاری اور چال بازی تھی وہ تباہی اور بربادی کی تھی۔ فرمایا وقال الذی آمن، اسی قوم فرعون سے ایمان لانے والے شخص نے کہا یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد، تم موسیٰ کی نہ مانو میری مان لو، میں تمہاری بہترین راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ وہ کہیں گے یا قوم انما هذه الحیات الدنیا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یعنی قبطیوں میں سے قوم فرعون میں سے جو ایمان لانے والا شخص ہے اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی ساز و سامان ہے، وان الاخرۃ ہی دار القرار، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشگی کے لیے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو شخص کوئی برا عمل کرے گا تو اس برے کا بدلہ صرف اتنا ہی دیا جائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور اگر کوئی ایمان کی حالت میں مرد ہو یا عورت ہو اور عمل صالح کرے، فاولئک يدخلون الجنہ، تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور جنت میں انہیں بغیر حساب کے داخل کیا جائے گا۔ فرمایا وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اس قوم فرعون کے مومن نے کہا
اے میری قوم کے لوگوں میں تمہیں نجات کی دعوت دیتا ہوں تدعوننی الی النار، اور تم جہنم کی طرف مجھے بلاتے ہو، تدعوننی لیکفر باللہ، تم مجھے اس چیز کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں، واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بناؤں جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، ما لیس لی بہ علم، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور یقیناً میں تمہیں غالب اور بخشنے والی ذات کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ فرمایا لا جرم انما تدعوننی الیہ، یقینی بات ہے کہ جس چیز کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا والآخرہ، دنیا ہو یا آخرت ہو، یہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے، وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہم سب کا انجام جو ہے لوٹنا جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے بڑھنے والے لوگ ہی آگ والے ہیں۔ فرمایا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، میں یعنی قوم فرعون کا جو مومن ہے اکیلا، وہ شخص کہہ رہا ہے فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو باتیں میں تم سے کر رہا ہوں یہ باتیں تم میری یاد کرو گے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ، اس شخص نے اپنا آخری جملہ کہا، یعنی بس ہو چکی ہے اس جملے میں، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تمہیں یاد آئے گا میری باتیں، یاد آیا کریں گی، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، تم میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس شخص کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَقَاهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو بچا لیا، کس سے؟ سیئات ما مکروا، جو انہوں نے چال بازیاں، جو منصوبہ بندی اور پلاننگ کی تھی قتل کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے اس سب سے اس کو بچا لیا۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیرے میں لے لیا، مطلب پانی میں ان کو ڈبو دیا۔ یعرضون النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، ان کو عذاب دیا جاتا ہے آگ کا۔ ویوم تقوم الساعہ، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، یہ سارے کے سارے آگ میں جھگڑ رہے ہوں گے، تو ان میں سے جو مرید ہوں گے وہ پیروں کو کہیں گے انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار، کہ دنیا میں ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے، ہم تمہاری مریدی کیا کرتے تھے، تو کیا آج آخرت کے دن ہمارے عذاب کا کوئی حصہ ہلکا کر سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا، پیر حضرات کہیں گے، تکبر کرنے والے کہیں گے انا كل فيها، ہم سارے جہنم میں ہیں، ان اللہ قد حکم بین العباد، اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان فیصلہ بھی کر دیا ہے، لہذا اب تمہارے حصے کا عذاب جھیلنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، جن لوگوں نے آگ میں جانے والے لوگ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے ادعوا ربکم، کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، جہنم والوں سے جنت والوں سے کہیں گے ادعوا ربکم، کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، کس چیز کی؟ یخفف عنا یوم من العذاب، کہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب ہلکا کر دے۔ قالوا، وہ سارے کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کہ تمہارے پاس ہمارے رسول نشانی لے کر نہیں آتے تھے؟ قالوا بلا، کہیں گے جی کیوں نہیں آتے تھے؟ قالوا فادعوا، تو فرشتے ان سے کہیں گے فادعوا، تو پھر اللہ کو پکارو، تم اگر تمہارے پاس رسول آتے تھے تو اللہ کو پکار کر اپنی یہ جو مشکل کشائی ہے اس کا دعویٰ کرو، پیش کرو حل۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، فرمایا کافروں کی جو دعائیں ہیں وہ کل عدم ہی ہوتی ہیں، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی۔ انا لننصر رسولنا، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد فرمائیں گے۔ والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور ان لوگوں کی بھی جو دنیا کی زندگی میں ایمان لاتے ہیں۔ ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جس دن فرشتے حاضر ہوں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار، اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کرنا، ان کی معذرت پیش کرنا یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ ولهم اللعنۃ، اور ان پر لعنت ہوگی۔ ولهم سوء الدار، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے تورات کا وہ وارث بنا دیا۔
ہدی و ذکر لأولی الالباب، یہ وحی ان کے لیے، یہ تورات کی جو کتاب تھی ان کے لیے ہدایت تھی، ان کے لیے نصیحت تھی، عقل والوں کے لیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، صبر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، فاصبر، پیارے پیغمبر آپ ڈٹ جائیے، ان وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے۔ وسبح بحمد ربک، اللہ تعالیٰ کی حمد کے ذریعے تسبیح بیان کیجیے۔ بالعشی والابکار، شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ فرمایا ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یقیناً وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی علم کے آئے ہوئے جھگڑا کرتے ہیں، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے سینوں میں تکبر ہے، ما ہم ببالغی، اور وہ اس تکبر، ان کے دلوں میں تکبر ہے، ما ہم ببالغی، اور وہ اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ ما ہم ببالغی کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے پرامن نہیں ہو سکتے۔ فاستعذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے پناہ پکڑیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ فرمایا لخلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق اکبر من خلق الناس، لوگوں کے پیدائش سے زیادہ آسمان و زمین کی پیدائش جو ہے وہ بڑی ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات والمسیء، نیک عمل کرنے والے اور عمل صالح کرنے والا یہ شخص، والمسیء اور بدکاریاں کرنے والا شخص، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا قلیلا ما تتذکرون، قریب ہے، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت جو ہے یہ آنے والی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس چیز پر ایمان نہیں رکھتے، اس چیز پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت آنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرو۔ کہو وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا، لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، رات اس لیے بنائی تاکہ اس میں سکون کرو، اور دن بنایا دیکھنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر گزاری نہیں کرتے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ تمہارا رب خالق ہی ہے جو کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ فأنا تؤفکون، تو تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے جب تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے؟ جب خالق اللہ ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی ہے۔ فرمایا کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح، یعنی جس طرح یہ مکہ والے آپ پر تہمت باندھ رہے ہیں، اسی طرح آپ سے پہلے لوگوں نے بھی تہمت باندھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے والی بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو بہت مضبوط چھت بنایا، وصورکم، اور اس نے تمہاری شکلیں بنائی، فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں بہت اچھی شکلیں دی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں رزق میں سے پاکیزہ رزق عطا فرمایا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب اللہ ہے، فتبارک اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے۔ فرمایا هو الحی لا الہ الا هو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، صرف اسی ایک اللہ کو دین خالص کرتے ہوئے پکارو، مطلب عبادت خالص کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کو پکارو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ قل کہہ دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان لوگوں کی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ لما جاءنی، کہ جب میرے پاس یہ نشانیاں
آ گئی ہیں، لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار بن جاؤں۔ فرمایا هو الذی خلقکم من تراب، وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں، ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تعالیٰ مکمل بچہ بنا کر تمہیں اس دنیا میں لے آتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی کڑیل جوانی کو پہنچ جاؤ، ثم لتکونوا شیوخا، اور کڑیل جوانی کے بعد تم بوڑھے ہو جاؤ، ومنکم من یتوفی ومنکم من یتوفی، کچھ لوگ تمہیں سے ایسے ہیں جن کو فوت کر لیا گیا من قبل پہلے ہی، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور کچھ لوگوں کی چیزیں ابھی تک تم تک نہیں پہنچی، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، فرمایا وَمِنْكُمْ مَن يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی روح کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قبض کر لیا ہے، وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، یہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کی روح کو قبض کیوں نہیں کیا؟ تاکہ وہ اپنی مدت پوری کر لیں، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور شاید کہ تم عقل رکھو۔ فرمایا هو الذی یحیی ویمیت، وہ ذات ہے جو زندہ بھی کرتی ہے اور مارتی بھی ہے، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لے تو اس کو یہ فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں جھگڑے کرتے ہیں، انا یصرفون، کہ ان کو کہاں بہکایا جا رہا ہے، الذین کذبوا بالکتاب، یہ بہکائے جانے والے لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا، وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا، اور اس چیز کو بھی جھٹلا دیا جو ہم نے رسول کو دے کر بھیجا تھا، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، جب بڑی بڑی بیڑیاں ان کی گردنوں میں ہوں گی، وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ، اور زنجیروں کے ذریعے پکڑ کر اسے دھکیلا جائے گا، اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ، گرم پانی میں، ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، پھر آگ میں اس کو بھڑکایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو گلے میں ان کے توق ہے، یہ توق جہنم کی آگ سے گرم کیا جائے گا اور پھر تمام کے تمام لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ فرمایا اِذِ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، یہ توق جو ہے تمام کے گلوں میں ہوگا اور اس توق کو اس آگ میں گرم کیا جائے گا۔ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ، پھر ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، قالوا، آگے سے کہیں گے، ضلوا عنا، پتہ نہیں کہاں پر، ہمیں مل ہی نہیں رہے، بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، انکار کر دیں گے چٹا سفید، ہم تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس سے پہلے کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، کافروں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح گمراہ فرماتا ہے، ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ تم زمین پر بڑے خوش و خرم پھرتے تھے بغیر حق کے، وبما کنتم تمرحون، اور بہت زیادہ اٹکیلیاں کرتے تھے، تکبر کا اظہار کرتے تھے، لہذا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، آج تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، فبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا جو ٹھکانہ ہے بہت برا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجیے، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور اس کے دوسرا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کیا؟ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، ہم آپ کو وہ تھوڑی بہت چیزیں دکھا دیں جن کا آپ سے وعدہ کیا رہتا ہے، ایک، او نتوفینک، یا ہم آپ کو اپنی طرف بلا لیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو ہر دو صورت میں تم سب نے میری طرف ہی آنا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ فوری عذاب دے یا بعد میں عذاب دے، آخر کا نتیجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے قصے اور واقعات ہم نے آپ پر بیان کیے ہیں، وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتلائے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے روا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ایک آیت بھی لے ہے، اور یہ جو سابقہ اقوام کے جتنے بھی قصے اور واقعات ہیں یہ آپ نے خود نہیں بنائے بلکہ کس کی طرف سے ہیں؟
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو پھر تمہیں اس پر ایمان لانا چاہیے، اس پر اعتراضات نہیں کرنے چاہیے. فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے گا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، حق کے ذریعے اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور اس وقت باطل قسم کی باتیں کرنے والے، ہر چیز کو باطل قرار دینے والے تباہ و برباد ہوں گے، خسارے میں جائیں گے. فرمایا اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپائے بنائے ہیں. کس لیے؟ لترکبوا منہا، ان میں سے جن پر چاہو سواری کرو. ومنہا تأکلون، اور انہی میں سے تم گوشت بھی کھاتے ہو. ولکم فیہا منافع، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں اور فوائد بھی ہیں. ولتبلغوا علیہا حاجۃ فی صدورکم، اور تم ان جانوروں پر چڑھ کر اپنے دل کی تمنا کو بھی پورا کرتے ہو. وعلیہا وعلی الفلک تحملون، ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار بھی کیا جاتا ہے، تم سفر کرتے ہو. ویریکم آیاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی آیات دکھلاتا ہے. فأی آیات اللہ تنکرون، تو تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو یا ان کا انکار کرتے ہو. فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور وہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا انجام کیسا ہوا. کانوا اکثر منہم، یہ سارے کے سارے ان سے کیا تھے؟ زیادہ تھے. واشد قوۃ وآثارا فی الارض، اور ان سے زیادہ قوت والے تھے، زمین میں بلڈنگیں بنانے میں ان سے آگے تھے. فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو جو وہ کماتے رہے ہیں ان کی کمائیاں، ان کے کام ان کو کسی کام نہ آئے. فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، جب ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر آتے. فرحوا بما عندهم من العلم، تو جو ان مشرکین کے پاس جو بھی علم ہے اس کی وجہ سے خوش ہوتے. بھئی ہمارے پاس جو کچھ ہے، باپ دادا کے رسم و رواج ہیں، ہم اسی پر عمل کر کے خوش ہیں. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، تو جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گا. فلما رأوا بأسنا، جب یہ ہمارا عذاب دیکھیں گے، قالوا، تو کہیں گے، آمنا باللہ وحدہ، ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں. وکفرنا بما كنا به مشرکین، اور ہم ہر اس چیز کا انکار کرتے ہیں جس کو ہم مشرک بناتے رہے ہیں، جس کو ہم شریک بناتے رہے ہیں. کیا مطلب؟ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما كنا به مشرکین، جس معبود باطل کو ہم اللہ کا شریک بناتے رہے ہیں ان سب سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کفر کرتے ہیں، سب کا انکار کرتے ہیں. فرمایا فلم یک ینفعہم ایمانہم، اس وقت کا ان کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. کب؟ لما رأوا بأسنا، جب وہ ہمارے عذاب کو دیکھ لیں گے. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، قانون الہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں جاری رکھتا ہے. وخسر ہنالک الکافرون، اور کافر لوگ اس وقت کیا ہوں گے؟ خسارے میں ہوں گے. الحمدللہ ہم نے سورہ مومن کا ترجمہ مکمل کیا، اور اس کے بعد سورہ حامیم سردہ ہے، یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کی 54 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم ذات کی طرف سے یہ نازل کردہ کتاب ہے. کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. قرآن عربی لقوم یعلمون، علم رکھنے والی قوم کے لیے قرآن عربی میں ہے، ہم نے اس کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. بشیر و نذیرا، یہ قرآن خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے. فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، اکثر کافر جو ہیں اس سے روگرداں ہیں اور وہ اس قرآن کو عمل کرنے کے لیے نہیں سنتے. آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، کہ جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو نا، ہمارے کانوں میں وہ آواز جاتی ہی نہیں ہے، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہیں. وفی اذاننا وقر ومن بیننا، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے. فاعمل اننا عاملون، آگے سے وہ کیا کہتے ہیں؟ اے نبی تو اپنے دین پر عمل کر، ہم اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، پتہ لگ جائے گا کل کون جیتتا ہے، کل کون غالب آتا ہے. قل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس انتہائی جواب پر آپ ان سے کہیے، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے جیسا بشر ہوں. یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے.
کس چیز کی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ فاستقیموا الیہ، لہذا راہ راست پر اسی کی طرف متوجہ رہو، واستغفروا، اور اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ وویل للمشرکین، مشرکوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، یہ مشرکین کون ہیں جن کے لیے ہلاکت و تباہی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت پر آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، فرمایا جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ قل کہہ دیجیے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا؟ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس ذات کے شریک بناتے ہو؟ ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر میخیں گاڑ دی ہیں۔ وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس زمین میں برکتیں ڈال دی ہیں۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور ہم نے اس زمین میں اس زمین کے رزق کو مقدر کر دیا، لکھ دیا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ فی 4 ایام، 4 دنوں میں۔ سواء للسائلین، یہ تمام کے تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر اور یکساں جواب ہے۔ سواء، جی، یا تو یہ سوان کا تعلق آگے ہے یا سوان کا تعلق پیچھے ہے۔ تو پیچھے جب تعلق ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 4 دن میں ہم نے اس زمین کے اندر اس کی روزیوں کا تخمینہ لگایا، برابر، سواء برابر، للسائلین سوال کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا ثم استوى الى السماء، پھر ذات باری تعالیٰ آسمان کی طرف مستوی ہو گئی، وہی دخان، اور یہ دھوئیں جیسا تھا۔ فقال لها، تو اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو اور زمین کو کہا ائتیا طوعا او کرہا، خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ، آنا پڑے گا۔ قالتا، دونوں نے کہا، یعنی سورج نے اور چاند، زمین نے اور آسمان نے۔ قالتا اتینا طائعین، ہم خوش ہو کر آتے ہیں، ناخوش ہو کر نہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں۔ فقضاهن 7 سماوات فی یومین، تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بھی پورے کر دیے 2 دنوں میں۔ زمین کی جو تخلیق ہے وہ 4 دن میں ہوئی، آسمانوں کی تخلیق جو ہے یہ 2 دنوں میں۔ وَأَوْحَى، زمین کی تخلیق 6 دن میں، آسمان کی تخلیق 2 دن میں۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام کے تمام آسمانوں میں ان کے معاملات وحی کر دیے، ان تک ان کی ذمہ داریاں پہنچا دی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور جو آسمان دنیا تھا اس کو ہم نے چراغوں کے ذریعے محفوظ بنایا اور چراغوں کے ذریعے خوبصورت بنایا۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ غالب اور جاننے والی ذات کا تخمینہ اور اندازہ ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو محدود سی مدت میں بنا دیا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ آپ کی بات ماننے سے انکار کریں، فَقُلْ، تو پھر کہہ دیں، انذرتکم، میں تمہیں ڈراتا ہوں، صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود، قوم عاد اور ثمود پر جیسے عذاب آیا تھا ویسے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم، جب رسول ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے یہ دعوت لے کر آئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، آگے سے پتہ کیا کہتے؟ لو شاء ربنا لانزل ملائکہ فانا بما ارسلتم به کافرون، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، اگر تمہاری جگہ فرشتے آتے نا پھر تو ہم چلو مانتے، ہم تمہیں جو وحی دے کر بھیجا گیا ہے اس وحی کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا فاما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق، قوم عاد نے زمین پر ناحق تکبر کیا۔ وقالوا، اور آگے سے کہنے لگے، من اشد منا قوة، ہم سے بھی کوئی طاقتور ہے اس دنیا میں؟ ہم تو پہاڑوں کو کرید کر گھر بناتے ہیں، تو ہم سے کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ فرمایا اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے جس ذات نے اس قوم عاد کو پیدا کیا وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ ہوا اشد منهم قوة، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے زیادہ طاقت رکھنے والی ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ قوم عاد کے لوگ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ہم نے ان پر ایسی ہوا نازل فرمائی، سرسرن، جو انتہائی ٹھنڈی تھی اور تیز آواز والی تھی،
فی ایام النحسات، ایسے دنوں میں جو کہ منحوس دن تھے ان کے لیے. کس لیے اپنے یہ ہوائیں نازل فرمائی؟ لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور آخرت کا عذاب جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے. وہم لا ینصرون، اور آخرت کے عذاب کے لیے ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی. واما ثمود، رہے قوم ثمود، فہدیناہم، ہم نے ان کی رہنمائی کی. فاستحبوا العمى علی الہدی، انہوں نے اندھے پن کو ہدایت پر اچھا سمجھا. فاخذتهم صاعقۃ العذاب الہون بما كانوا یکسبون، تو رسوا کرنے والے عذاب کی چیخ نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ہم ایمان لانے والوں کو نجات دیتے ہیں جو کہ تقوی اپنانے والے ہوں. فرمایا وَيَوْمَ يَحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور اس دن جب اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف جمع کیا جائے گا. فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، جب یہ سارے کے سارے جہنم کے پاس آئیں گے. شہد علیہم سمعہم، ان کی سماعت اور ان کی بصارت اور ان کے چمڑے ان کے اعمال کے متعلق گواہی دینے لگیں گے. آگے سے یہ تعجب میں آ کر کہیں گے وقالوا لجلودہم، اپنے چمڑوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ ہم تمہیں بچانے کے لیے اللہ کے سامنے جھوٹ بول رہے تھے اور تم نے خود ہی سچ بولنا شروع کر دیا. قالوا، آگے سے کہیں گے انطقنا اللہ، اللہ نے ہمیں بلوایا ہے، ہم خود نہیں بولے، اللہ نے ہمیں بلوایا ہے. وہ ذات جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی ہے، وہ خلقکم اول مرہ، اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. وإلیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم، اور تم اس سے پہلے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں رکھتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارا چمڑا گواہی دے گا. ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، تمہارا گمان تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سے عملوں کا نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم، تمہارے اسی بدگمانی نے تمہیں تباہ و برباد کیا ہے. یعنی ایک اسٹوڈنٹ کو جب پتہ ہو کہ ہم نے پاس ہو ہی جانا ہے، اسٹوڈنٹ کو پتہ ہو کہ ہم نے پاس ہو ہی جانا ہے جیسے مرضی کریں، اور پھر پیپر ایسا آ جائے کہ لگ پتہ جائے، پیپر ایسا آ جائے کہ لگ پتہ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے اس بندے کا؟ اس کے طوطے اڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی وہی چیز کہ جہنمیوں کو توقع ہی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ ایسے ہو جائے گا. وہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ کو سیل کر دیا. اب ان کے ہاتھ، پاؤں، کان، جسم، ساری چیزیں بول کے بتا رہی ہیں کہ اللہ اس نے ہم سے یہ کام کیا، ہم سے یہ کام کروایا، ہم سے یہ کام کروایا، سارے. اللہ اکبر. ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. اب تم کیا ہو؟ اب تم فیل ہونے والے ہو، خسارہ پانے والے ہو. فإن یصبروا، اگر وہ صبر کریں، فالنار مثوی لہم، تو صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے، پھر بھی جہنم میں ہی رہنا ہے. وإن یستعتبوا فما هم من المعتبین، اگر وہ کہیں کہ ہمیں مہلت دی جائے اور ہم پھر نیکیاں کر کے آئیں گے، تو ان سے یہ نیکیاں کرنے کا دوبارہ مطالبہ نہیں کیا جائے گا. فرمایا وقیدنا لهم قرنا، اور ہم نے ان کے لیے ان کے دوست مقرر کر دیے. فزینوا لهم ما بین ایدیہم، ان دوستوں نے ان کے لیے دنیا میں آگے پیچھے جو کچھ بھی تھا ہر چیز بڑا خوشنما بنا کے ان کو سامنے کر دیا. وحق علیہم القول فی قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ واضح ہو چکا ہے، جیسا کہ دیگر جن و انس کی اقوام میں ہوا کہ وہ ہمیشہ خسارہ پانے والے ہیں. کافر لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کو وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن مت سنو، والغوا فیہ، جب اس کی تلاوت کی جائے تو اس میں رکھنے ڈالو. لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ. فلنذیقن الذین کفروا، ہم ان قریب کافروں کو سخت ترین عذاب چکھائیں گے. ولنجزینہم اسوأ الذی کانوا یعملون، اور جو عمل کرتے رہے ہیں ان میں سے جو بدترین عمل ہوگا اس کی سزا ہم پہلے دیں گے. فرمایا ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ کے دشمنوں کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے. لہم فیہا دار الخلد،
اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون، کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا۔ وقال الذين كفروا، کافروں نے کہا ربنا، اے ہمارے پروردگار، ارنا الذين اضلانا، کافر جہنم میں اللہ سے کہیں گے اللہ ہمیں وہ دکھا، وہ جن اور انس دکھا جنہوں نے ہمیں دنیا میں گمراہ کیا تھا۔ بھئی کیا کرو گے تم؟ کہتے ہیں نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، ہم انہیں اپنے پاؤں سے، اپنے قدموں سے روندیں گے تاکہ آج جہنم میں وہ ذلیل و رسوا ہوں۔ یعنی جن لوگوں کے پیچھے اس دنیا میں چلتے تھے انہی کے متعلق کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کریں گے اللہ یہ ہمیں دکھا سے، یہ ہیں کہاں پر، ان کو ہم اپنے پاؤں سے رونتے ہیں، جہنم سے تو اب نکل نہیں سکتے، نہ ہم نہ وہ، چلو اس انداز سے اپنے دل کو کشوری کر لیں، اپنا دل ٹھنڈا کر لیں، غصہ نکال لیں۔ یہ تو ایک جانب۔ دوسری جانب کیا ہوگا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ جائیں اس راستے پر، اس عقیدے پر ڈٹ جائیں، کیا ہوتا ہے ان کے لیے دنیا میں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان کو اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ خوف کرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جس جنت کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے نا اس جنت کے ملنے پر خوش ہو جاؤ، وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تمہارے دل چاہیں گے، من چاہی چیزیں تمہیں ملیں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہ بھی ملے گا جو تم خود زبان سے منگواؤ گے۔ ایک ہے دل میں خیال آیا اور آ گئی، ایک ہے زبان سے کہا اور آ گئی، یہ دونوں چیزیں تمہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ بخشنے والی ذات اور رحم کرنے والی ذات کی طرف سے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی۔ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بہتر، اس شخص سے اچھی بات کرنے والا شخص کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور عمل صالح کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہوگا، برائی کا بدلہ برا ہوگا۔ ادفع بالتی ہی احسن، یہ جو برائی ہے اس کو بہترین طریقے سے آپ اس کو دور کریں، دور ہٹائیں۔ فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، جب آپ کسی کے برے رویے کو، ہرش رویے کو، غصے والے رویے کو پیار سے، دھیمے انداز سے، اچھے انداز سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فإذا الذی بینک وبینہ عداوہ، وہ شخص جو ظاہری طور پر آپ سے دشمنی کا اظہار کر رہا تھا، کأنہ ولی حمیم، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے لنگوٹیا یار ہوتا ہے۔ کب؟ جب آپ کسی کی برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے۔ وما یلقاها، لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ جو خوبی ہے اچھائی کا، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا، یہ انہی لوگوں کو عطا ہوتی ہے، یہ نعمت جو صبر کرتے ہیں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ خوبی انہی کو ملتی ہے جن کی قسمت بہت بڑی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کی قسمت میں یہ چیز فرما دے۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر آپ کے درمیان اور آپ کے بھائی کے درمیان شیطان کسی بھی انداز سے اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے آپ کو دم کریں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہی رات اور دن ہیں، سورج اور چاند ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تم سورج چاند کو سجدے مت کرو۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، سورج چاند کو جس نے پیدا کیا اس کو تم سجدہ کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو۔ فإن استکبروا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے تکبر کریں، کہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم سورج چاند کو ہی کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالذین عند ربک،
جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں فرشتے ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ولا یسأمون، اور تھکتے بھی نہیں ہیں۔ روزے کا آخری حصہ ہوتا ہے نا تو توانائی کم ہو چکی ہوتی ہے، بولا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، دل نہیں کرتا۔ فرشتے جو ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ ہم نے تو روزہ رکھا ہے نا، کھا پی کر روزہ رکھا ہے، پھر یہ حالت ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر بھی ولا یسأمون، تھکتے نہیں ہیں، انہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ومن آیاتہ، لہذا اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی بندگی کی، انسانوں کے عقیدہ توحید اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں فائدہ انسانوں کا ہی ہے۔ ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی جی یہاں پر آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ اللہ اکبر۔ تھکاوٹ کی یہ صورتحال ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ سجدے والی آیت آ گئی ہے۔ ومن آیاتہ، اور دوسری طرف فرشتے ہیں وہ تھکتے ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے سے۔ ان کا نہ تھکنا انسانوں سے عظیم اور بڑے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ فرشتوں کا نہ تھکنا انسانوں سے افضل اور اشرف ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اس انداز سے کیا ہے، ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ضرورت کی چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، تو ہمارا اس انداز سے تھک کر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، یہ فرشتوں سے زیادہ بڑے مقام اور مرتبے کا باعث ہے۔ تبھی جنت اور جہنم فرشتوں کے لیے نہیں ہے، یہ جنت اور جہنم انسانوں اور جنوں کے لیے ہے۔ فرشتے وہاں پر ڈیوٹیاں تو کریں گے، وہاں پر ڈیوٹیاں تو کریں گے، لیکن جنت جہنم کے اندر ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ فرمایا ومن آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہی بات کہ انک تری الارض خاشعہ، کہ آپ زمین کو دیکھیں گے کہ بالکل بنجر ہو چکی ہے، خاشعہ بالکل بنجر ہو چکی ہے، خشک۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ہیں۔ اللہ اکبر۔ روزہ رکھ کر آخری لمحات میں انسان بھی بالکل بنجر ہو چکے ہوتے ہیں، خشک ہو چکے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم زمین پر آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ زمین لہلہانے لگتی ہے، وربت اپنی چیزوں کو بڑھاتی ہے۔ افطاری کے وقت انسانوں کو بھی پانی ملتا ہے، افطاری کے لیے چیزیں ملتی ہیں، توانائی دوبارہ سے واپس آ جاتی ہے۔ ان الذی احیاھا، یقیناً وہ ذات جو اس زمین کو زندہ کرتی ہے، لمحیی الموتیٰ، وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتی ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیات میں کجروی تلاش کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر مطلب کی چیزیں نکالتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے دین کے اندر رکھنے پیدا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم سے مخفی نہیں ہے، یہ سوچ لیں ہم جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو جانتا ہو، جاننے کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھائی تو اچھا بدلہ، برائی تو برا بدلہ۔ افمن یلقی فی النار، ذرا یہ بتائیں جس کو جہنم میں الٹا کر کے ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، جو قیامت والے دن بڑے پرامن اور بے خوف ہو کر آئے گا وہ بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو بے خوف ہو کر آئے گا وہی بہتر ہے۔ تو جو دنیا میں ہماری آیات کے اندر کجروی تلاش کرتے ہیں، یہ ذرا اپنی خیر منائیں۔ اعملوا ما شئتم، تم اس دنیا میں رہتے ہوئے جو مرضی کر لو، انہ بما تعملون بصیر، یہ دنیا میں تمہارے سارے اعمال کے متعلق جانتا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، یقیناً جن لوگوں نے قرآن کریم کا انکار کیا، لما جاءہم،
جب قرآن ان کے پاس آ گیا اس کے بعد انہوں نے انکار کیا، حالانکہ یہ کتاب کیسی ہے؟ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب بڑی غالب ہے، یہ اپنے ماننے والوں کی مدد کرتی ہے۔ دیکھیے ابھی کچھ دیر لمحات پہلے بڑی سستی سی اور نکاہت سی اور اکتاہٹ سی ہو رہی تھی، فریش ہو گئے بندہ۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز، یہ کتاب عزیز جو ہے یہ غالب کتاب ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، باطل جو ہے اس کتاب کے سامنے سے، اس کتاب کے پیچھے سے گزر بھی نہیں سکتا، اگر گزرے گا تو پاش پاش ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس قرآن کے متعلق جس شخص نے بھی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، یہ قرآن ان شکوک و شبہات کا خود جواب دیتا ہے، خود جواب دیتا ہے۔ اور اس کے متعلق امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کیا کرتے تھے اور اس کو کئی دفعہ میں نے نوٹ بھی کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی بھی غلط عقیدہ شخص قرآنی آیت کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ نے اس غلط مطلب کا رد وہیں اسی آیت میں ذکر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط عقیدے اور نظریے کا رد اسی آیت میں کیا ہوتا ہے۔ یہ پیچھے ہم مثال کے طور پر سورہ احزاب میں پڑھ کر آئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھی؟ 1 یا 2 تھی، 1 یا 2، 4 نہیں تھی۔ قرآنی آیت کون سی ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین وبناتک، یہاں جمع کا لفظ آیا ہے، یہاں جمع کا لفظ۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہاں بنات سے مراد یہ ہے محلے کی، علاقے کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بڑے کو ادب سے یہی کہتی ہیں چاچا تایا، تو یہ بھی ان کو ادب سے کہتا ہے بیٹیوں، یہ وہ بیٹیاں مراد ہیں، یہ وہ بیٹیاں مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلے لفظ میں ان کا رد کیا ہوا ہے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو۔ بھئی اگر بنات سے مراد علاقے کی ساری خواتین ہیں تو نساء المؤمنین سے کیا مراد ہے پھر؟ یعنی جس شخص نے اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو مروڑ تروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے وہیں اسی آیت میں اس کا رد رکھا ہوا ہے، اسی آیت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو کیا بنایا ہے؟ کتاب عزیز بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ کتاب عزیز۔ آج ایک شخص کئی کہنا شروع کر دے جی قرآن میں ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ، ہم کہتے ہیں بھئی آگے تو پڑھو، وانتم سکارا، آگے لکھا ہوا ہے۔ یعنی ایک آدمی کہے نماز نہ پڑھنے کی دلیل قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ، بھئی آگے تو پڑھو، ساتھ ہی لکھا ہوا وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو، تمہارا آپریشن ہونے والا تھا، ڈاکٹر نے تمہیں نشہ دیا، اب نشہ دینے کے بعد تمہاری یہ حالت ایسی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تم کیا کہہ رہے ہو، تو ٹھیک ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، جب تمہارا نشہ ٹوٹے نماز پڑھو۔ تو جس شخص نے اس آیت کو غلط مفہوم کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے وہیں پر اس کا جواب لکھا ہوا ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں، وگرنہ جس آیت کو بھی کسی نے غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اس کا رد رکھا ہوا ہے۔ یہ ہوتی ہے کتاب عزیز، غالب کتاب، کہ اپنے مفہوم کی حفاظت بھی خود کرتی ہے، اپنے مفہوم اور معنی کی حفاظت بھی خود کرتی ہے۔ لا یاتیہ الباطل، باطل نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے گزر سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت والی ذات، تعریف کے قابل ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں یہ ساری باتیں کوئی نئی نہیں ہیں، سابقہ انبیاء تمام کے تمام کو یہ ساری باتیں کی گئی ہیں۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، تیرا رب بخشنے والا ہے، تیرا رب بخشنے والا ہے۔ کن کو؟ آج یہ اگر آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کل مسلمان ہو جاتے ہیں اللہ معاف کر دے گا، اور اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو پھر ذو عقاب علیم، تو پھر دردناک عذاب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، پھر دردناک عذاب دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، اگر ہم اس قرآن کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل کرتے تو اس قرآن کے اولین مخاطب جو مشرکین مکہ تھے وہ کیا کہتے؟
لولا فصلت آیات، یہ اس کی آیات میں کوئی چاشنی نہیں ہے، کوئی معنی خیزی نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان جو نہیں ہے. اعجمی و عربی، یہ مکہ کے لوگ کہتے یہ کیا بھائی، قرآن عجمی ہے اور پڑھنے والا عربی ہے، یہ کیا کھچڑی سی بنی ہوئی ہے. کہہ دیجئے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. والذین لا یؤمنون، جو اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کی کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور وہ قرآن ان کے لیے کیا ہے، اندھے پن کا باعث ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. اولئک ینادون، یہی لوگ ہیں جن کو دعوت دی جائے گی من مکان بعید، دور کی جگہ سے. دور کی جگہ سے آواز جب آئے، نہ تو سننے والے کو پتہ لگتا ہے کیا کہا جا رہا ہے، نہ تو سننے والے کو پتہ لگتا ہے کیا کہا جا رہا ہے، اور نہ یہ پتہ لگتا ہے کون کہہ رہا ہے. دور سے جو آواز آئے، تو یہ جو لوگ قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے ان کے کان میں قرآن پڑھا جائے، کیونکہ وہ قرآن سنتے تو ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے نہیں. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر تیرے رب کی طرف سے یہ بات پہلے سے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر لیا جاتا. مطلب کہ یہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں تو ان پر فوری طور پر عذاب اس لیے نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ سارے کے سارے اس وقت مقررہ کے متعلق شک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عذاب کا وقت نہیں آئے گا. ایسا نہیں ہے. من عمل صالحا فلنفسه، جو نیک عمل کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا. ومن اساء فعلیہا، اور اگر کوئی برا عمل کرے گا تو اس کا خمیازہ بھی اسی پر ہوگا. وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. کیا مطلب کہ ہر کسی کو اگر کسی نے اچھے عمل کیے ہیں تو اس کے پورے اچھے اعمال کا بدلہ ملے گا اور اضافی بڑھا چڑھا کر ملے گا، اور اگر کسی نے گناہ کیے ہیں تو اس کو ان گناہوں کے مطابق سزا ملے گی، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا. اس لیے فرمایا وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے یہ 24واں پارہ مکمل کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.